أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر ہونن نرمی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلام ہو۔ تو اب آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ آنے والی جو سورہ کے اختتام تک تقریباً جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتائی۔ رحمان کے بندے یعنی اللہ کے خاص بندے مراد ہیں، ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، جو اللہ کو مانتا ہے جو نہیں مانتا ہے، لیکن مراد یہاں پر اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، مومن بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، اطاعت گزار بندے ہیں۔ تو ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہا ہے اور پھر ان کی تعریف بھی فرماتا ہے، اور آخر میں ان کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اچھا بدلہ ہے، جزائے حسن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ آخر میں بیان فرماتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے۔ نرمی سے مطلب ہونن نرمی، نرمی مطلب بعض نے اس کا ترجمہ کیا عاجزی سے، تواضع سے، یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ میانہ روی سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ اور تکبر سے نہیں چلتے، جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں کہتے ہیں سلام ہو۔ یعنی جاہلوں سے جب سابقہ پڑتا ہے، جاہل جب ان کے ساتھ جہالت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے صورت میں وہ جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر ان سے نکل جاتے ہیں، اور سلام کہہ کر نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بحث و جدال میں، ان جاہلوں کے ساتھ بحث و جدال میں نہیں پڑتے، یعنی غیر ضروری سی بحث اور جدال نہیں کرتے۔ یعنی اگر بحث اور جدال وہاں پر مفید ہے جہاں پر حق کی دعوت دینا مقصود ہو، اور سامنے والے کے ساتھ یہ امید ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جہاں پر یہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے بحث و جدال صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے ہے، اور اس بحث و جدال سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو بحث برائے بحث یا جدال برائے جدال یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو جہاں پر جاہل لوگ ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی بحثیں کرتے ہیں، غیر ضروری بحث اور جدال کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر وہ ان کے ساتھ بحث کرنے یا ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے وہ وہاں سے اچھے طریقے سے نکل جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلام ہو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں، یبیتونا بات یبیتو کا مطلب رات گزارنا، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سجدن ساجد کی جمع سجد ہے، اور قیام قائم کی جمع ہے، یعنی سجود اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی رات کو قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، دور کر ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے، غرامن پکڑ لینے والا، پکڑ لینے والا
بعض نے اس کا ترجمہ ہے کیا، چمٹ جانے والا، انہا سات مستقر و مقام، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھکانے اور مقام کے اعتبار سے، یعنی یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رات کو قیام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے قیام اللیل کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، قرآن میں بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو ان کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں قیام اللیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، اگرچہ کہ قیام اللیل واجب نہیں ہے، یہ قیام اللیل سنت مؤکدہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد یہ افضل ترین نماز ہے، جیسا کہ جو ہے نیچے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔